جسمانی خارش کے مختلف وجوہات اور مختلف قسمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع بہت اہم موضوع ہے، خارش۔ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جسے یہ کبھی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو خارش کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دوں گا، عمومی معلومات۔ بعد میں یہ ہر ٹاپک ایسا ہے، اس پہ الگ الگ ویڈیو بنے گی۔ جنرلی آپ خارش کے بارے میں سمجھ لیجئے۔ خارش کو عام انگلش زبان میں ایچنگ بھی کہتے ہیں، میڈیکل زبان میں پرورائٹس بھی کہتے ہیں۔ اور خارش آپ جنرلی دو کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، لوکلی کسی جگہ پہ، خاص جگہ پہ، یا جنرلی پورے باڈی میں۔ تو جو مخصوص جگہوں پہ خارش ہے ان میں مشہور آپ کو پتہ ہی ہے، پخانے والے رستے میں خارش، جو کہ چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے کیڑے کاٹنے سے۔ اس کے علاوہ بڑوں اور بوڑھوں کو بھی ہو سکتی ہے پخانے والے رستے میں خارش۔ اسی طرح خواتین میں چھوٹے پیشاب والی جگہ خارش، اور یہ عموماً خواتین میں اکثریت شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیشاب میں گلوکوز آ رہا ہوتا ہے اور جسم سے ٹکرانے کے بعد وہاں پہ کچھ انفیکشن بھی ہوتی ہے اور اریٹیشن بھی، اس وجہ سے وہاں خارش ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مخصوص زخم میں خارش ہو، مخصوص حصے میں، یعنی یہاں لوکل ایریے میں خارش یا مخصوص جگہ پہ خارش ہے، وہ جنرلائزڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی عموماً آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پورے جسم پہ خارش ہو، ٹھیک ہے جی؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس میں بعض اوقات تشخیص اتنا آسان نہیں ہوتی۔ جو بہت سے لوگ جو ہیں بغیر سوچے سمجھے خارش اور الرجی کو ایک ہی زبان سے استعمال کرتے ہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ الرجی میں بھی خارش ہوتی ہے لیکن ہر خارش الرجی نہیں ہوتی، تو آپ کو اس کی تفصیل جاننا تھوڑی سی ضروری ہے۔ تو یہاں ہی سے میں شروع کر دیتا ہوں۔ جو الرجی کی خارش ہے عموماً وہ اس شخص کو اکثر ہو رہی ہوتی ہے، اس میں ترپھڑ بھی بن سکتے ہیں۔ ترپھڑ سے مراد یہاں لوکل زبان میں کہتے ہیں کہ خارش کرتے وہ جگہ ابھر جاتی ہے اور جب وہ کسی کو دکھاتے ہیں وہ غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ الرجی کی ہے، اور الرجی کی عموماً اور علامتیں، مثلاً آنکھوں سے، ناک سے پانی آنا، چھینکیں آنا، سانس خراب ہونا، یعنی کوئی نہ کوئی الرجی کی اور علامت بھی ہوتی ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ الرجی کسی کو لگ نہیں سکتی، فیملی میں تو جا سکتی ہے، اگر خاوند کو ہے تو بیوی کو نہیں لگ سکتی، بیوی کو ہے تو خاوند کو نہیں لگ سکتی۔ تو عام جو ہے الرجی میں خارش جنرلائزڈ ہو سکتی ہے، وہ کسی ایک نقطے پہ نہیں ہوگی کہ میری کونی پہ خارش ہے یا میری ہتھیلی پہ ہے یا میرے یہاں پہ خارش ہے، وہ پورے جسم پہ ہی ہوگی، اور عموماً اس کے ساتھ کوئی اور علامتیں بھی ہوں گی۔ اسی طرح جو پورے جسم کی خارش کی سب سے مشہور بیماری ہے سکیبیز، جو کہ ایک جراثیم ہے، مائٹ، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جراثیمی گندی خارش ہے۔ اس میں خارش کرنے سے وہ جگہ مریض ظالمانہ طریقے سے خارش کرتا ہے، وہاں زخم ہو جاتے ہیں، اور زخم ہونے کی وجہ سے بعض اوقات پیپ بھی پڑ سکتی ہے۔ سکیبیز عموماً ہاسٹلز میں، جیلوں میں، یا جہاں پہ لوگ زیادہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی آتی ہے۔ عموماً خارش یہ جو جراثیمی ہے، عموماً نہیں، ہمیشہ یہ لگتی ہے کسی سے، اور جس سے لگتی ہے آپ اسے پہچانتے ہیں، پھر آپ سے آپ کے گھر والوں کو لگتی ہے، آپ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی وجہ سے، ہاتھ ملانے سے، کپڑے بدلنے سے، یعنی اگر آپ کی کوئی ٹوپی پہن لے یا آپ کا کوئی اس طرح کی چیز، قمیض پہن لے، بنیان، یا آپ جس بیڈ پہ ہیں اس پہ بھی وہ جراثیم چلا جاتا ہے، تو کوئی اس پہ سوئے، یا تو یہ آپ نے دیکھا اکثر ہوٹلوں میں آپ جاتے ہیں تو وہاں لیٹتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جراثیمی خارش یا سکیبیز ہمیشہ کسی سے لگتی ہے، تو یہ لگنے والی بیماری ہے، اور آپ کو اپنے گھر میں بھی ایک کے بعد دوسرے کو لگتی ہے۔ سب سے قریبی کو پہلے لگے گی، خاوند سے بیوی کو، بیوی سے خاوند کو، اور یا ویسے بھی بچوں کو، بہن بھائیوں کو لگ سکتی ہے چھونے سے۔ تو یہ خارش کے بارے میں آپ کو معلومات دینی تھی۔ تو جنرلائزڈ خارش جو ہے، جو صرف جلد پہ ہے، وہ الرجی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ سکیبیز یا جراثیمی خارش سے بھی ہوتی ہے۔ ان سارے ٹاپکس کو بعد میں الگ الگ ویڈیوز میں ڈسکرائب کروں گا، ابھی میں آپ کو جنرلائزڈ بتا رہا ہوں۔
تو پہلے آپ کو بتایا لوکل کسی مخصوص جگہ خارش، اور دوسرا بتایا کہ کسی پورے جسم پہ ہے، یا وہ الرجی ہے یا اسکیبیز ہے۔ تو خارش بعض اوقات کسی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ خارش خود ہی کوئی بیماری ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو تکلیف آپ بتاتے ہیں وہ سمپٹمز کہلاتی ہیں، اور جو ڈاکٹر کنفرم کرتا ہے وہ اس کے سائن کہلاتے ہیں۔ تو اور جسم کی جو بیماریاں جن میں خارش تھوڑی سے لے کے بہت زیادہ تک ہو سکتی ہیں، ان میں مشہور جگر کی بیماری ہیں، یرکان ہے۔ اگر آپ کے گھر میں یا عزیزوں میں کسی کو یرکان ہو، آپ کو پتہ ہے کہ جب آنکھیں بہت پیلی ہو جاتی ہیں اور خارش بہت ہوتی ہے، وہ خارش نہ الرجی کی ہے نہ وہ اسکیبیز ہے، وہ خارش ہے جسم میں جو فاسد مواد بن رہا ہے جسم میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، کالے پیلے یرکان سے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور وہ پھر آپ کے جسم پہ خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں زخم بڑھ کے پیپ بھی پڑ سکتی ہے، عموماً صرف یہ خارش ہوتی ہے۔ تو یہ جگر کی بیماریوں میں بڑی اہم بات ہے، مطلب خارش کو بالکل اتنا بھی نان سیریس نہیں لینا کہ یہ خالی خارش ہی ہے۔ تو خارش کسی بڑی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، جن میں سب سے مشہور جگر کی بیماری ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ مشہور کیا ہے؟ یرکان پیلا۔ اس کے علاوہ گردے کی پرانی بیماریاں جہاں گردے کام نہ صحیح کر رہے ہوں، ان میں بھی جسم میں خارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ خون کی کمی ہو جو آئرن کی کمی سے ہو، جسے ہم کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی انیمیا۔ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں بھی بہت خارش ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ وہاں خارش کسی وجہ کی علامت ہے، جیسے جگر کی بیماری میں بھی خارش کسی چیز کی علامت ہے، اسی طرح گردے کی جو فیلئر ہے، جو گردے صحیح کام نہیں کر رہے، وہاں پہ بھی کسی کی علامت ہے۔ بیماری تو خارش نہیں ہے، وہاں یہ ایک علامت ہے خالی۔ اسی طرح آپ کو ابھی بتایا آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے آئرن کی کمی سے ہے۔ اسی طرح اور جو مشہور ہے وہ تھائرائیڈ کی بیماریوں سے بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی خارش بڑی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی خارش علامت ہے، بیماری نہیں ہے، بیماری تو کوئی اور ہے پیچھے، جس کی علامت یہ ہے۔ جیسے سر درد ایک علامت ہے جس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اسی طرح یہاں خارش ایک علامت ہے، یہاں یہ بیماری میں نہیں آتی، علامت میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے عام جو کینسر کی مختلف اقسام ہیں، خاص کر مائلوما اور لمفوما، اس میں بھی بہت خارش ہوتی ہے۔ تو یہ بھی آپ اگر میں سمرائز واپس کرنا چاہوں تو جگر کی بیماریوں میں، گردے کی بیماریوں میں، اور آئرن ڈیفیشنسی انیمیا میں، تھائرائیڈ کی بیماریوں میں یہ خارش ہو سکتی ہے، اور کینسر میں بھی ہو سکتی ہے۔ اور کینسر کی عمومی جو قسم ہے مائلوما اور لمفوما، اس میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور اب ایک عام کیفیت میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں خارش ہوتی ہے، نہ تو وہ بیماری ہے نہ وہ وہاں کوئی ایسی خطرے کی بات ہے۔ حمل، دوران حمل بھی خارش ہوتی ہے۔ یہ خارش جب حمل بڑھتا ہے اور خواتین کے جسم میں پروجسٹرون کی مقدار بڑھتی ہے تو ان کے پتے اور جگر کا نظام سلو پڑ جاتا ہے۔ جو پتا جگر ایک مواد بناتا ہے جسے ہم بائل کہتے ہیں، بائل، اور وہ جسم میں ہمارے کھانا ہضم کرنے میں مخصوص، خاص کر چکنائی ہضم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پروجسٹرون ہارمون کے زیر اثر پتے کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے، سلو، ٹھیک ہے، پتا سلو کام کرتا ہے، اور پتے کی نالیوں سے، جگر کی نالیوں سے جو بائل ہے وہ سلو چلتا ہے، تو وقتی طور پہ کسی جگہ وہ خون میں بڑھنے سے بھی خارش ہو سکتی ہے۔ یہ خطرناک خارش نہیں ہے، یہ ایک نارمل کنڈیشن ہے۔ اسی طرح حمل میں جو جلد ہے، سکن ہے، اس میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے جنرلی، اس سے بھی خارش ہو سکتی ہے۔ تو خارش بعض اوقات بے ضرر ہے، جیسے حمل میں ہے۔ اچھا، موٹے بندوں میں بھی ہو سکتی ہے، بوڑھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں بھی وجہ یہ ہے کہ بوڑھوں میں اور موٹے افراد جو ہیں، خواتین و افراد، ان میں بھی پتے کا نظام سلو پڑ جاتا ہے، تو یہ خارش بھی ہے۔ خارش کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ خارش کسی چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ بعض اوقات وہ معمولی چیز ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات وہ کوئی سیریس، جیسے گردے کی، جگر کی، کینسر، یہ بھی علامتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کا مقصد آپ کو آگاہی دینا تھا۔ باقی ایک مشہور محاورہ ہے
کہ 4 چیزیں چھپا نہیں سکتے، یعنی عشق، مشک، کھانسی خشک اور کھرک یعنی خارش. تو اس لحاظ سے خارش ایک سماجی بیماری بھی ہے. کس جگہ ہو رہی ہے وہ ممکن تو نہیں کہ ہر وقت وہاں کھجا سکیں، تو انسان کو یہ بڑا آکورڈ بنا دیتی ہے اور بڑا اسے پریشان کر دیتی ہے کہ اب خارش کریں کیسے اور دوسرا کیا دیکھے گا اور سمجھے گا. تو یہ آپ کو چلتے چلتے یہ بھی شیئر کیا ہے. تو انشاءاللہ اس ہر ٹاپک پہ الگ بھی ویڈیو بنائیں گے. تب تک خدا حافظ. آخر میں آپ کچھ سلائیڈز دیکھیں، جو کچھ میں نے بتایا اسے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسکیبیز میں عموماً مغرب کے بعد خارش تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جراثیم اپنے ٹھکانوں سے نکل کے جسم پہ اٹیک کرتا ہے. اور اسی طرح خارش ان لوگوں میں جن میں مزاحمت بہت کم ہو چکی ہے، جیسے ایڈز کے مریض ہیں یا بہت یعنی کسی بھی بیماری کی ٹرمینل سٹیجز پہ ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ مختلف جسم میں فاسد مواد پیدا ہونے کی وجہ سے خارش بڑھ سکتی ہے.